یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے مسلمانوں میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ چیزوں کی وہ سائنٹیفک تحلیل کرتے ہیں، اور ایک تصور جو مذہبی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کی کچھ سائنسی توجیحات بھی کرتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا گیا کہ یہ جو موسیقی ہے اس کو سننے سے کو دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان سیلفش ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو تصورات اور تھیوریز ہیں ان کو پھر کیا ہم دینی لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے یا کوئی سائنسی لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ دو پہلو ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی دماغ میں بیان کیا گیا ہے، آپ یقین کیجئے یہ معاشی جد و جہد میں اس حد تک ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ بہت اہم بات، اچھا۔ یعنی جب کوئی آدمی کاروبار کرنا شروع کرے، کمانا شروع کرے، اس کی منصوبہ بندی شروع کرے، اس کے نشیب و فراز کو دیکھنا شروع کرتا ہے، خاص طور پر جب تک وہ کاروبار ایک خاص سطح پر نہیں پہنچتا، وہ اس کی پوری صلاحیتوں کو نچوڑ لیتا ہے، وہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے، اس میں حلال حرام کی تمیز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ کاروبار بھی اصلاً ممنوع ہے، اس کو ممنوع قرار دینا چاہیے؟ جبکہ کاروبار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضل کی تلاش سے، اللہ کے فضل کی تلاش سے تعبیر کیا ہے، دولت اور مال کو خیر قرار دیا ہے۔ تو اس سے کیا سبق دینا مقصود ہے کہ یہ چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ البتہ اس میں جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی جس کو میں نے اشتغال سے تعبیر کیا یا یہ بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ لواحق ایسے آ گئے ہیں جو خرابی کا باعث بن رہے ہیں، تو ہر شخص کو تطہیر کا عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک کاروباری آدمی کو بھی کرنا ہے، کوئی کھیل کھیلنے والوں کو بھی کرنا ہے۔ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ وہ لوگ جو مختلف کھیلوں کی مشق کرتے ہیں اور بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، کسی ایتھلیٹ کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ کھیلنے والے کسی شخص کی، ان کے لیے شب و روز کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو صرف موسیقی نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، اور ان سب کے اثرات آپ کے دماغ پر بھی ہوتے ہیں، آپ کی مجموعی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں، اور ان کا اشتغال بہت سے خیر کے کاموں میں مانع بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنی خواتین ہیں جو آ کر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے میاں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں ان کے اشتغال کا یہ عالم ہے، اور جہاں وہاں اس ملک میں اس ملک میں، کہ ان کو اب خبر ہی نہیں کہ بچے کہاں ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا میں ان کو یہ کہوں گا کہ کاروبار کرنا اصلاً ممنوع ہے؟ یہی بتایا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں توازن پیدا کریں۔ تو یہی چیز یہاں بھی بتائی جانی چاہیے۔ ایک تو اس بات کو پوری طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات کہ سائنسی لحاظ سے چیزیں دیکھ کر ان کی حرمت علت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ ان کی بنیادیں سر تسر اخلاقی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں حرمتوں کی جو اساسات بیان کی گئی ہیں ان کا معاملہ بالکل یہی ہے۔ میں اس میں خاص طور پر، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے، شراب کا حوالہ دوں گا اور جوئے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ممنوع قرار دی جا رہی ہے، اور کیا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ یعنی ان میں جو اخلاقی قباحت ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، نفع اور نقصان کا تقابل نہیں کیا، ٹھیک۔ تو اس لیے یہ جو مادی نقصانات ہیں یا جسمانی نقصانات ہیں، ان پر تنبیہ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ماہرین طب کا کام ہے۔ وہ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں پر کرتے ہیں، آپ کو حفظان صحت کے اصول بتاتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کے بارے میں بہت سی ہدایات دیتے ہیں، رشتوں کے بارے میں آج کل بہت سی نئی تحقیقات کے نتیجے میں آپ کو کچھ تنبیہات کی جاتی ہیں۔ وہ دنیوی علم ہے اور اس میں اسی کی پیروی ہونی چاہیے۔ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہی جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ عبادات کے بعد تین ہی چیزیں ہیں، تطہیر بدن ہے، تطہیر اخلاق ہے، تطہیر خورنوش ہے۔ تو تطہیر اخلاق کے پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اب ان پانچوں چیزوں پر ایک نگاہ ڈالیے کہ جو حرمت کی اساسات کے طور پر سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہیں۔ فواحش، ظاہر ہے کہ اس میں اخلاقی قباحت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت ہو۔ حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ پر جھوٹ باندھ کے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کا ہم کو علم نہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں، ہر آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سائنسی لحاظ سے بلکہ نفسیاتی مطالعات میں بھی ہم جانتے ہیں کہ مجالس کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، صحبت کیسے اثر انداز ہوتی ہے، جو صالحین جن کے ہم پاس بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، شیاطین کے پاس بیٹھنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ اشتغال سے ہمارے نفس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، بازاروں میں جو لوگ شب و روز بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں تنبیہ کرنا، توجہ دلانا، ان کے اثرات سے متعلق تنبیہ کرنا، بس یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔
اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو اصلاً ممنوع قرار دے دیں۔ بازار سے متعلق میں بعض روایات آپ کو سناؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار میں معاملات پیش آتے ہیں اور جن میں ہر آدمی کو اپنی تطہیر کی فکر کرنی چاہیے تنبیہ فرمائی ہے، لیکن کیا مدینے کا بازار بند کروا دیا گیا؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی چیز ممنوع کب قرار دی جاتی ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری اصل میں اشتغال کی جگہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی زندگی کیا ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی رغبات رکھ دی گئی، ان میں تم اپنے آپ کو غلطان کر بیٹھتے ہو، ان کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہو۔ تو پھر کیا اب یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی آدمی کو شعور پیدا ہو تو دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے؟ جس طرح کے استدلالات ہیں جس سے رہبانیت پیدا ہوئی اور جس کی بنیاد پر صوفیانہ ذہن نے زندگی کا ایک دوسرا تصور پیدا کیا، ہمارے دین نے ہمیں بالکل دوسرا تصور دیا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں جو زینت کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے کام کی چیزیں ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری پوری شخصیت کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو یہاں ہنس کی چیزیں بھی ہوں گی، تفریح کی چیزیں بھی ہوں گی، یہاں کھانے کی، پینے کی، اسی طریقے سے دنیا کی اور بہت سی چیزیں کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے ہمارے وجود سے متعلق ہوتی ہیں وہ سب متعلق ہوں گی۔ ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی برا اثر ہمارے وجود میں نہ رہے، اس کی تطہیر کا کام ہمیں کرتے رہنا ہے اور تطہیر کے اصول بتا دیے گئے۔ ہم سب یہ بات بالکل واضح ہوئی۔